ناظرین، پاکستانی فوج میں افسران کو دوران سروس اور ریٹائرمنٹ کے بعد کون کون سی مراعات ملتی ہیں؟ افواج پاکستان کے سابق ترجمان لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ کے اثاثوں کی تفصیلات منظر عام پر آنے کے بعد ایک نئی بحث چھڑ گئی ہے کہ آخر فوج اپنے افسران کو دوران سروس اور ریٹائرمنٹ کے بعد کیا کیا مراعات دیتی ہے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے اطلاعات عاصم باجوہ کے اثاثوں میں کراچی، لاہور اور اسلام آباد کے ڈی ایچ ایز کے رہائشی اور کمرشل پلاٹس، کئی ایکڑ زرعی زمین، گھر اور گاڑی جیسی تفصیلات سامنے آنے کے بعد اب بہت سے لوگ فوج میں ملنے والی مراعات کے نظام پر سوالات اٹھا رہے ہیں۔ فوجی افسران کو حاصل مراعات سے متعلق ہمارے نمائندے نے معتد حاضر سروس اور ریٹائرڈ فوجی افسران سے بات کی ہے۔ چند افسران نے مراعات کے اس نظام پر اپنے خدشات کا اظہار کیا تو کچھ افسران نے فوج کی پالیسی کو شفافیت پر مبنی قرار دیا۔ فوج میں مراعات کا تصور کیا ہے؟ پاکستانی فوج میں افسران کو مراعات دینے کا نظام پہلے سے وضع کردہ ہے، جس میں وقت کے ساتھ تبدیلیاں آتی رہی ہیں۔ فوجی افسران کو ریٹائرمنٹ کے بعد جو پلاٹ، گھر اور دیگر مراعات ملتی ہیں، اس کا تعلق فوج میں گزارے گئے وقت سے ہوتا ہے۔ عسکری حکام کے مطابق فوجی افسر کو ملازمت کے پہلے دن ہی ایک آپشنل فارم دیا جاتا ہے جو آرمی ہاؤسنگ اسکیم کی رکنیت اختیار کرنے کا ہوتا ہے۔ رکنیت حاصل کرنے والے کو 1 لاکھ ڈاؤن پیمنٹ دینی ہوتی ہے اور پھر اس کی تنخواہ سے کٹوتی ہوتی رہتی ہے۔ پاکستانی فوج کے لیے مختص زمین سول افسران میں کیوں تقسیم کی گئی؟ ضابطہ کار کے تحت جب کوئی فوجی افسر 15 سال سروس حاصل کر لیتا ہے تو پھر وہ ایک پلاٹ کا حقدار ہو جاتا ہے۔ اس عرصے میں زیادہ تر افسران میجر کے رینک تک پہنچ چکے ہوتے ہیں، یعنی میجر کے عہدے سے ہی فوج میں مراعات ملنے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جب ایک افسر تقریباً 25 سال تک ملازمت کر لیتا ہے تو اس کے بعد وہ مراعات کے دوسرے پیکج کا حقدار ہو جاتا ہے۔ 25 سال کی ملازمت کے بعد افسران کرنل یا بریگیڈیئر کے رینک پر پہنچ چکے ہوتے ہیں۔ جب کوئی بریگیڈیئر وار کورس کر لیتا ہے تو اس کے بعد 2 کمرشل اور 1 رہائشی پلاٹ کا حقدار ہو جاتا ہے۔ ان کے مطابق اس کورس کے بغیر بریگیڈیئر 2 رہائشی اور 1 کمرشل پلاٹ حاصل کرتا ہے۔ عاصم سلیم باجوہ۔ افواج پاکستان کے سابق ترجمان لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ کے اثاثوں کی تفصیلات منظر عام پر آنے کے بعد ایک نئی بحث چھڑ گئی ہے۔ میجر جنرل بننے سے ایک اضافی پلاٹ مل جاتا ہے، جبکہ لیفٹیننٹ جنرل 4 پلاٹوں کا حقدار ہوتا ہے۔ یہ پلاٹ رہائشی اور کمرشل ہوتے ہیں، البتہ یہ مختلف شہروں میں الاٹ کیے جاتے ہیں۔ ایک 4 اسٹار جنرل جو سروس چیف بھی بن سکتا ہے، اسے ریٹائرمنٹ پر 3 سرکاری ملازمین بھی دیے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک گھر کا ملازم، دوسرا ٹیلی فون آپریٹر اور تیسرا ڈرائیور ہوتا ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل اگر کورٹ کمانڈر بھی رہا ہو تو پھر ایسی صورت میں وہ 3 سال تک اس عہدے پر رہتا ہے۔ ان کے مطابق ڈی ایچ اے کے ہر نئے سیکٹر میں کورٹ کمانڈر کو پلاٹ ملتا ہے۔ ان کی رائے میں یہ پلاٹ دوسرے شہروں کے ڈی ایچ ایز کے ساتھ ایکسچینج بھی کیے جا سکتے ہیں، تاہم عسکری حکام ان کی اس رائے سے متفق نہیں ہیں۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ 3 سال تک صدرن کمانڈر کے سربراہ رہے، مگر ان کا اثاثوں میں ایک پلاٹ بھی بلوچستان میں نہیں دکھایا گیا۔ ایک جنرل ریٹائرمنٹ پر پلاٹوں اور زرعی زمین کی مد میں 1 ارب روپے سے زائد کی مراعات حاصل کر لیتا ہے۔ عسکری حکام کے مطابق پرویز مشرف کے دور میں مراعات کی پالیسی تنازعات کا شکار بنی، مگر سابق آرمی چیف جنرل اشفاق پرویز کیانی کے دور میں اس معاملے میں زیادہ شفافیت لائی گئی۔ تاہم ان کے دور میں ڈی ایچ اے مختلف تنازعات کی زد میں بھی رہا اور معتد معاملات عدالتوں تک جا پہنچے۔ ضیاء الحق کے دور کے بعد آرمی افسران کی مراعات میں زیادہ اضافہ کیا گیا اور اس کے بعد اس میں مسلسل اضافہ ہی ہوتا رہا۔ فوجی افسران کو ان کے عہدے کے اعتبار سے ریٹائرمنٹ کے بعد زرعی زمین بھی الاٹ کی جاتی ہے۔ سابق آرمی چیف راحیل شریف کو لاہور میں 90 ایکڑ زمین کی الاٹمنٹ خبروں کی زینت بنتی رہی ہے۔ یہ زمین سرحدی علاقے کی زمین کہلاتی ہے اور جنرل راحیل شریف کو 3 شرائط پر جی ایچ کیو کی طرف سے یہ زمین 33 سال کی لیز پر دی گئی ہے۔ راحیل شریف۔ سابق آرمی چیف راحیل شریف کو لاہور میں 90 ایکڑ زمین کی الاٹمنٹ خبروں کی زینت بنتی رہی ہے۔ فوج میں میجر کے عہدے سے مراعات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، تاہم زرعی زمین کرنل سے لے کر لیفٹیننٹ جنرل تک افسر کو تقریباً 2 مربع زرعی زمین 99 سال کی لیز پر دی جاتی ہے، جبکہ جنرل کو مزید اضافی زمین ملتی ہے۔ یہ افسران ریٹائرمنٹ کے بعد آرمی کی ہاؤسنگ کالونیوں میں بھی گھر حاصل کرتے ہیں۔ کیا فوج کا مراعات کا نظام میرٹ پر مبنی ہے؟
حال ہی میں ریٹائر ہونے والے ایک بریگیڈیئر نے اپنی مدت پوری ہونے سے قبل فوج سے ریٹائرمنٹ لی۔ ان کے مطابق مراعات کا تو ایک نظام ہے، مگر یہ درست ہے کہ زرعی زمین امتیازی بنیادوں پر تقسیم کی جاتی ہے۔ ان کے مطابق پاکستان میں اعلیٰ فوجی افسران کے علاوہ کسی محکمے کے افسران کو زرعی زمین الاٹ نہیں کی جاتی۔ اس پالیسی کا دفاع کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ایک فوجی افسر سخت جان ہوتا ہے اور اس سے یہ توقع ہوتی ہے کہ وہ ریٹائرمنٹ کے بعد اپنا آبائی علاقہ چھوڑ کر دوسری جگہ آباد ہو سکے گا اور بنجر زمین کو آباد کرے گا۔ ان کا کہنا ہے کہ فوجی افسر کو ملنے والی مراعات مفت نہیں ہوتی، البتہ رعایتی ضرور ہوتی ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ شعیب امجد کے مطابق فوجی افسران کو جو زرعی زمین لیز پر ملتی ہے وہ بنجر ہوتی ہے اور اسے آباد کرنا ایک مشکل کام ہوتا ہے۔ یہ نہری بھی نہیں ہوتی، اس کے لیے ٹیوب ویل کا انتظام فوجی افسر کو خود کرنا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انہیں 44 سال میں 50 ایکڑ زرعی زمین ملی جس پر وہ 7 سال تک کام کراتے رہے۔ ریت زیادہ ہونے کی وجہ سے 25 ایکڑ سے ریت نکال کر دوسرے 25 ایکڑ پر ڈال دی گئی، مگر یہ زمین دور ہونے کی وجہ سے انہیں یہ 75 لاکھ میں بیچنی پڑی اور اس کے بعد انہوں نے اپنے خاندان کے لیے راولپنڈی میں ایک گھر خرید لیا۔ ان کے مطابق یہ زمین بیچنے کے لیے GHQ سے اجازت لینی ہوتی ہے۔ جنرل امجد کے مطابق ان کے دور میں فوجی افسران کو کینٹ میں ملٹری لینڈ پر گھر لیز پر دیا جاتا تھا جسے 20 سال تک فروخت کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ ان کا کہنا ہے کہ اب فوجی افسران کو آرمی کی ہاؤسنگ سوسائٹیز میں پلاٹ اور گھر الاٹ کیے جاتے ہیں۔ فوج میں پلاٹ اور مراعات ملنے کا سلسلہ کب سے شروع ہوا؟ کچھ آرمی افسران نے اس حوالے سے فوج کے اندر مشہور ایک کہانی سنائی۔ یہ کہانی کچھ یوں ہے۔ پاکستان کے پہلے آرمی چیف جنرل گریسی کو اپنے ماتحت فوجی افسر کا خط موصول ہوا جس میں آرمی چیف سے پلاٹ لینے کی درخواست کی گئی۔ آرمی چیف نے جواب میں اس افسر کو لکھا کہ کس قانون کے تحت آپ کو یہ پلاٹ ملنا چاہیے۔ اس وقت تو یہ بات رفع دفع ہو گئی، مگر مستقبل قریب میں پلاٹ کے خواہش مند کے افسر نہ صرف آرمی چیف کے عہدے تک پہنچے بلکہ مارشل لاء کے ذریعے خود فیلڈ مارشل بھی بن گئے۔ صدر پاکستان جنرل ایوب خان، جنہوں نے نہ صرف اپنی ادھوری خواہش پوری کی بلکہ پاکستان آرمی میں پلاٹ کلچر کو بھی فروغ دیا۔ آرمی کے معتد ریٹائرڈ افسران اس واقعے کی نہ صرف تصدیق کرتے ہیں بلکہ آرمی میں پلاٹ اور زمین تقسیم کرنے کی پالیسی میں بھی تضادات ہیں۔ ریٹائرڈ بریگیڈیئر واصف علی کے مطابق شروع میں تو افسران کی تعداد کم تھی تو سب کو زیادہ مراعات مل جاتی تھیں، مگر اب ایسا نہیں ہے۔ زرعی زمین کی الاٹمنٹ حق نہیں بلکہ دستیابی سے مشروط ہوتی ہے۔ خدمات کی بنیاد پر مراعات کا سلسلہ انگریز دور سے ہی جاری ہے۔ زرعی زمین دینے کا سلسلہ بھی انگریز دور سے چلتا آ رہا ہے۔ انگریز دور میں خدمات کے بدلے خطابات، وظیفے اور زمین انعام میں دی جاتی تھی۔ انگریز کی خدمات کے بدلے کسی کو نواب تو کسی کو خان کا ٹائٹل ملتا۔ سر کا خطاب لینے والے تو بہت ہی خوش قسمت سمجھے جاتے تھے۔ گوہر ایوب خان۔ سابق آرمی چیف جنرل ایوب خان کے صاحبزادے اور پاکستان کے سابق وزیر خارجہ گوہر ایوب خان نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ان کے دادا کو گھڑ سواری کا شوق تھا۔ وہ انگریزوں کو گھوڑے بھی بیچا کرتے تھے۔ انگریزوں نے انہیں فوج میں ملازمت بھی دی۔ وہ ان پڑھ تھے مگر پھر بھی اپنی خدمات کی وجہ سے انگریز دور میں مراعات لینے میں کامیاب رہے۔ سابق آرمی چیف راحیل شریف کو کن 3 شرائطوں پر زرعی زمین الاٹ ہوئی؟ امجد شعیب کے مطابق جنرل راحیل شریف کو لاہور میں الاٹ ہونے والی زمین پر درخت لگانے ہوں گے۔ وہ اس زمین پر رہائشی سکیم نہیں بنا سکتے اور بوقت ضرورت فوج ان سے یہ زمین کسی بھی وقت واپس لے سکتی ہے۔ جنرل امجد شعیب کے مطابق چونکہ جنگ ہر وقت نہیں ہو رہی ہوتی تو اس وجہ سے سرحدی سکیم کے تحت مقامی لوگوں اور ریٹائرڈ فوجیوں کو یہ زمین الاٹ کی جاتی ہے۔ ان کے مطابق اس کا ایک مقصد وہاں دفاع کو یقینی بنانا ہوتا ہے۔ جب فوج سرحدی علاقے خالی کراتی ہے تو پھر یہ فوجی افسران چون چاں نہیں کر سکتے اور فوج صرف ان کو تیار فصلوں کا معاوضہ دیتی ہے۔ جنرل امجد شعیب اس بات سے متفق ہیں کہ زرعی زمین ملنے کا انحصار عہدے اور سروس کے علاوہ زمین کی دستیابی اور حالات کے سازگار ہونے پر بھی ہوتا ہے۔ پرویز مشرف اور جنرل کیانی کے ادوار میں متعارف ہونے والی تبدیلیاں۔ پرویز مشرف۔ آرمی افسران کے مطابق پرویز مشرف نے ایک پریس کانفرنس میں ان مراعات کو فوجی افسران کی خوش قسمتی قرار دیا تھا۔ پرویز مشرف اور جنرل کیانی کے ادوار میں قانون سازی کے ذریعے DHA کو مزید اختیارات دیے گئے
اور اس اتھارٹی نے دیگر نجی رہائشی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے ساتھ مل کر کاروباری منصوبے چلانے شروع کیے۔ تجزیہ کار اور سابق رکن قومی اسمبلی ایاز امیر کا کہنا ہے کہ انہوں نے اس معاملے پر اپنا قلم اٹھایا اور ان کی اس حوالے سے تحریریں اب بھی گوگل کر کے پڑھی جا سکتی ہیں۔ کرنل کے بعد ہر سال اثاثے ظاہر کرنا لازمی شرط ہے۔ عسکری حکام کے مطابق کرنل اور اس سے اوپر کے رینک کے افسران کو آرمی میں ہر سال اثاثے ظاہر کرنے ہوتے ہیں۔ فوج میں ایک کمیٹی ان اثاثوں کا موازنہ ہر سال گزشتہ برس ظاہر کیے گئے اثاثوں سے کرتی ہے۔ جنرل امجد شعیب کے مطابق اگر اثاثوں میں فرق آئے تو منی ٹرائل مانگا جاتا ہے۔ اثاثے ظاہر کرنا محکمے کی اندرونی کہانی ہے، لیکن جب مراعات کا سلسلہ ساتھ ساتھ جاری رہتا ہے تو پھر اثاثوں میں اضافے کو کیسے صحیح طور پر پرکھا جا سکتا ہے؟ بریگیڈیئر واصف کے مطابق پاکستان کی فوج کے معتد فلاحی ادارے کام کرتے ہیں جن کو دنیا میں ایک ماڈل کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ فوج میں شہداء کے خاندانوں کے لیے مراعات کا بھی ایک نظام واضح ہے اور ان کے لواحقین کو DHA میں پلاٹ الاٹ کیے جاتے ہیں۔ ان کے مطابق جب پاکستان اور انڈیا کی تقسیم ہوئی تھی تو فوجی فاؤنڈیشن کے لیے پاکستان کے حصے میں 1 کروڑ روپے آئے تھے، جس کا استعمال پاکستانی فوج نے ذمہ داری سے کیا، اور آج ملک میں فوج کے زیر نگرانی معتد فلاحی ادارے، ہسپتالیں، درسگاہیں، رہائشی اسکیمیں اور کمرشل ادارے چل رہے ہیں۔ جس طرح کی مراعات پاکستانی فوج کے اعلیٰ افسران حاصل کرتے ہیں، اس کی مثال میانمار اور مصر جیسے ممالک کے علاوہ بمشکل ہی دنیا کے کسی اور ملک میں ملتی ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔